کام میں تو صرف موضوع بدلنا ہوتا ہے، بدلوانا ہوتا ہے کہ بس بات ایک اور ہو رہی تھی، میں نے آگے ایک اور بات کر دی تاکہ وہ موضوع تو ادھر ادھر ہو جائے نا. یہ ہے شیطان کا کام، اصل پوائنٹ سے بھٹکانا. یہ ہے میں گمراہ کروں گا، مجھے اجازت دو کہ میں نے گمراہ، وہ یہی تو اجازت لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو ہمارا کیا کام ہوتا ہے؟ ہم یہ کہیں گے. مجھ سے ایک صاحب پوچھنے لگے، ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت تو آئی 40 سال کی عمر میں، کیا اس سے پہلے وہ نبی تھے؟ مجھے چاہیے تھا میں اسے پوچھتا کہ کیا تم مسلمان ہو؟ ہم بجائے اس کے کہ نبی ماننے کے بعد جو ہم نے پیدائشی طور پہ مانا ہوا ہے، ہم کام کی باتیں کرتے ہیں. آپ اٹھائیں میڈیا، کسی بھی جا کے بات چل رہی ہے جی وہ واقعہ کربلا کہ یہ عوامل تھے، اس کو وہ کہتا ہے یہ عوامل تھے، کوئی کہتا ہے وہ صحابی ٹھیک تھے، کبھی کوئی کہتا ہے وہ صحابی ٹھیک تھے. سمجھ نا. واصف صاحب قبلہ نے تو ایک اور خوبصورت انداز اختیار کر لیا کہ آپ کی کوئی کتاب میں، جتنی بھی آپ کی کتابیں ہیں ان میں کوئی ایک لفظ بھی نہ آپ کو حدیث سے ہٹ کے مل رہا ہے نہ قرآن سے ہٹ کے مل رہا ہے. اور آپ نے حوالہ پوری کتابوں میں نہ قرآن کا دیا ہے نہ حدیث کا دیا ہے. پوری گفتگو اٹھائیں، کبھی آپ نے کہا کہ فلاں کتاب میں فلاں جگہ پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. تو واصف کون سا علم بول رہے تھے بھائی؟ واصف تو مدرسوں سے بھی نہیں پڑھ کے بیٹھے ہوئے، یہ بھی تو یہ علم آتا ہے نا. تو واصف صاحب اس علم سے بول رہے تھے. واصف صاحب نے طاہر القادری صاحب کی جگہ جو ہے نا وہ پہلے لا نہیں کیا تھا، پھر وہ مدرسہ نہیں پڑھا تھا، پھر فلاں نہیں کیا تھا. واصف صاحب جس انداز میں آئے تھے نا وہ اور کچھ بول رہے تھے. اسی طرح سائیں فضل صاحب جب بالکل پڑھے لکھے نہیں تھے تو وہ جب قرآن کی تفسیر کروا رہے تھے تو وہ کچھ اور، ایک کو کہتے ہاں بھی قرآن پڑھو، وہ ساتھ لکھوا دیتے یہ تفسیر. داتا حضور کیا صرف کتابیں لکھنے کے لیے آئے تھے؟ وہ تو داتا حضور کے حوالے سے آپ پڑھو نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی کئی کتابیں تو لوگوں نے چرا لیں. صرف وہ ساگر صدیقی کی نہیں ایک شعر کا ہے، داتا حضور کی کتابیں بھی چرائی گئی ہیں. یہاں تو کتاب لکھو آپ، لوگ چرانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا عباس صاحب کی کتاب نہیں چرائی گئی؟ بتاؤ ہیں کس نے چرائی ہے ذرا؟ تو اشفاق صاحب نے تو چند اپنا کیسٹ میں فکریں لکھی ہیں نا، وہ تو فکریں چرائے ہیں. کتاب کس نے چرائی ہے؟ جانتے ہو آپ اس کو؟ پوچھو ڈاکٹر اظہر سے. جب کرن سر موجود تھی تو سرکار کے سامنے پہلی کرن کیا لکھ کے آیا تھا؟ تو واصف صاحب کے زمانے میں، اب یہ میں آپ کو کرن سورج کی بات سنا دیتا ہوں. آپ سرکار کا تو علم کا خزانہ بول رہے تھے تو آپ ابھی بھی آپ کیسٹ اٹھاؤ نا، آپ ایک ایک فکرہ جو ہے نا آپ کی کوٹیشن ہے، ایک ایک فکرہ آپ اپنے اندر ایک فکرہ لے کے بیٹھ جاؤ نا تو آپ سے اگلا فکرہ پڑھتے ہوئے جو ہے نا آپ کے پاس پچھلا فکرہ ختم نہیں ہوتا. سمندر نا، اس سمندر میں بھی آپ ایک پانی کی قطرے کے ٹھہرو گے نا تو پھر آپ اسی طرح قرآن کی آیات ہے، ایک آیت پہ تو ٹھہر جاؤ. ہم تو وہاں نہیں ٹھہرتے، ہم تو کہتے ہیں خوبصورت تلاوت سنائی جائے ہمیں. یہ مصری قاری صاحب ہیں، یہ اپنا سعودی عرب کے قاری صاحب ہیں، وہ پتہ نہیں کتنے، کوئی 12 تو انہوں نے قرت کی بھی بنا لی ہیں. نعت خانوں نے اپنے انداز بنا لیے ہیں، قوالوں نے اپنے انداز بنا لیے ہیں. سمجھ آ گئی؟ ہم نے غور نہیں کرنا کہ لکھا کیا ہوا ہے. قرآن کہتا ہے اس پہ غور کرو. قرآن کہہ رہا ہے کہ غور و فکر کرو. سمجھے نا. پہلی کرن کیسے چھپی آپ کو پتہ ہے؟ اتنی تفصیل نہیں پتہ، اتنا پتہ ہے کہ آپ کی حیات مبارکہ میں کیسے چھپی تھی. دیکھو، ایک تھے یوسف صاحب، وہ سپرنٹینڈنٹ تھے ایک محکمے میں آتے تھے، بڑے عقیدت مند تھے. 2 سال پہلے ان کا بھی وصال ہو گیا. تو وہ آ کے بیٹھتے تھے، وہ آ کے بیٹھے تو سرکار کے پاس جو لوگ بیٹھتے تھے نا، ہم لوگ بھی، سرکار کہتے تھے کہ نظریں جھکا کے بیٹھو. آپ جہاں سے بات آ رہی ہوتی تھی نا تو آپ کا چہرہ دیکھتے تھے. لوگ ایسے بھی بیٹھتے تھے جو صرف آپ کا چہرہ ہی دیکھنے آتے تھے، کہ سننے کوئی نہیں آتے تھے. یہ بھی ایک انداز محبت ہوتا ہے. پھر بھی آپ کہتے تھے نظریں جھکا کے بیٹھو. سمجھے نا. تاکہ بات جو میں کہہ رہا ہوں جو میں اس پہ غور کرو. سرکار کہتے ہیں لوگ، ڈھیر سارے لوگ وہ آ کے کچھ فکرہ پسند آئے فوراً لکھ لیا، پھر آپ کا ارشاد، پھر فکرہ لکھ، اس طرح لکھتے رہتے ہیں.
اسی طرح ہمارے دوست تھے، وہ سینئر تھے ہم سے بہت، وہی یوسف صاحب، وہ کچھ لکھ لیتے تھے. انہوں نے تقریباً کوئی 72 کے قریب فکرے لکھ لیے آپ کے. پھر وہ سرکار کے پاس لائے کہ سرکار یہ میں نے آپ کے فکرے جو ہے نا لکھ لیے ہیں، وہ سرکار کو دے گئے. تو اب سرکار نے چغتائی صاحب وغیرہ بھی دیکھے تھے کہ وہاں پر کسی نے کہہ دیا سر اس کی تو کتاب بنتی ہے. یہ نثر پارے یا تو خلیل جبران نے لکھے تھے، اس سے پہلے مسلمانوں میں کوئی نثر پارے نہیں. خلیل جبران بھی عیسائی تھا. اچھا، سمجھ آئی نا، رہنے والا تھا وہ اس کا کون سا لبنان کا. اچھا، اس کے زمانے میں بہت اعلیٰ، اس کے ارے علم تو پہلے سے آتا رہتا ہے. اس کے کوٹیشن جسے ہم کہتے ہیں، اس کو نثر پارے کہا جاتا ہے اردو میں. تو وہ نثر پارے آپ کے خوبصورت فکرے جو لکھ لیتا تھا نا وہ دے گا. اب چغتائی صاحب کو آپ نے کہا ہاں بھی دیکھو یہ پڑھو فکرے کیسے ہے. کسی نے کہا جی اس طریقے اس کی تو کتاب بنتی ہے. یہ شروع کی بات ہے، 1985-84 کا زمانہ ہے، سمجھے نا. تو وہ پھر انہوں نے کہا اچھا. پھر چغتائی وہ فکرے 72 پڑھے گئے. ہاں چغتائی صاحب یہ فکرہ پڑھے. چغتائی صاحب بیٹھے ہوتے تھے، واصف صاحب اس فکرے کو یوں کر لو، اس فکرے کو یوں کر لو. چغتائی صاحب بتاتے تھے کہ ان دا اینڈ وہ 72 فکرے تو ادھر ادھر ہو گئے، نئے فکرے آ گئے. یعنی وہ آغاز کروایا یوسف صاحب نے. سمجھ آ گئی. یوسف صاحب کے انداز کردہ سے وہ جو پھر کرن کرن سورج بن گئی، وہ پھر جا کے چھپی ہے 85 میں موسٹ پروبیبلی. سمجھے نا. اس کا فنکشن تو ہوا تھا 86 میں، سمجھے نا. تو 85 میں جب کتاب چھپی تو آپ پھر وہاں بانٹ رہے تھے. 20 روپے اس کی قیمت تھی. آپ بلکہ کیا جب محفل میں ہوتے تھے آپ نے تو کبھی کسی کو قیمت تو وصول نہیں نہ کی. مجھے بھی جو کتاب ملی مفت ملی پہلی دفعہ جب آپ نے محفل میں بانٹی. تو یہ وہ تھی کتاب جس کا پہلا نام ہے کرن کرن سورج. تو پھر اس کے بعد ہوا کیا، ہارڈلی یہ ڈاکٹر اظہر اور یہ آپ کے علی بھائی وغیرہ یہ تو آئے 89 میں. اب کرن کرن سورج پہلے سے موجود تھی. یہ لوگ بھی فکرے لکھتے رہتے تھے. کچھ ہی عرصے بعد ڈاکٹر اظہر نے بھی فکرے گھر جا کے، دیکھو نا میں اتنی دیر بات کر رہا ہوں، اس میں سے 2-4 جملے تو آپ کو خود بھی مل جائیں گے. آپ کالم پڑھتے جاؤ نا تو کہو یار کالم کو ایک طرف رکھو، چلو آج کے موضوع پر کچھ میں بھی لکھ لوں. موضوع وہی رہنا چاہیے. تاثیر تو آئے گی. تاثیر نہیں ہوتی، اس کو تاثیر نہیں کہتے ہیں. کیا ہو گیا اس کو جو ہے نا وہ ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں. دیکھو اس کو تاثیر نہیں کہتے. تاثیر پازیٹیو لفظ ہے. تاثیر پازیٹیو لفظ ہے کہ جی آپ کی طرح میں مسکراؤں. اگر آپ اجازت کبھی خواہش کریں گے تو میں کبھی آپ کو آپ کی طرح چل کے بھی دکھا دوں گا. یعنی میں نے آپ سے آپ کا واک کرنے کا آپ کو تو نہیں پتہ چل سکتا کہ سرکار چلتے کیسے تھے. سمجھ آ گیا. یہ ہوتی ہے تاثیر کہ آپ اس طرح کوئی ادا ڈھونڈ لو. جیسے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تاثیریں ڈھونڈتے ہیں نا، یہ تاثیر سلمان تاثیر یعنی تاثیر ایک پازیٹیو لفظ ہے. قرآن میں اللہ نے یہ کتاب اللہ نے کیوں کہا ہوگا کہ ایسا کوئی فکرہ، ایسے کوئی آیت بنا کے تو لاؤ؟ کس کو کہا ہوگا؟ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک عمل جو اس وقت کر رہے تھے کیا وہ صرف کفار ہی کر رہے ہوں گے؟ جہاں جہاں آیات اترتی تھیں لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہم بھی لکھ لیں. ایسے تو نہیں قرآن بنتا. ہاں اللہ کی کتاب ہے. اب واصف صاحب جیسے اب بہرحال میں بات آگے نکل گئی تو ڈاکٹر اظہر صاحب نے بہرحال سن کے کچھ اپنے فکرے بنا لیے اور پھر واصف صاحب کے پاس لے آئے. واصف صاحب نے کہا، چغتائی صاحب بتاتے ہیں یہ بات کہ ہاں جی چغتائی صاحب ذرا دیکھنا ہے انہیں کی لکھا ہے، بس یہ انداز ہو. پھر وہ کتاب چھاپ لایا. چغتائی صاحب ذرا دیکھنا ہے جی کتاب میں ویکھ لینا. اب یہ اور بات ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے ایک مصنف نے، اب میں آپ کو کہتا ہوں آپ نے کتاب کا نام لکھا، فرض کریں الف ب ت، آپ نے لکھی ہے کتاب، خود محبت کی ہے. اچھا الف ب ت یعنی یہ 3 لفظ تو ہیں. چلے میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں مزاحیہ. ایک دفعہ کہنے لگے شاعر صاحب
71 72 73 74, 71 72 73 74 سارا مجمع بڑا آپریشن. واہ واہ واہ, تو یہ تو فکرنگ آ رہی ہے. یہ اگلا تو کمال ہوگا, کوئی فکرہ بڑا زبردست ہوگا, یہ ہے وہ ہے فلاں. دوسرے ہم نے کیا جملہ آیا, 75 76 77 78. شیر تو ہو گیا. بتائیں نا جی, شیر ہوا کہ نہیں ہوا؟ لمبی بات سمجھ آئی نا. آج نہیں ہوا کہ آپ کا. تو اسی مراد سے یہ ہے کہ جو بھی آپ اپنے انداز, اب دیکھو نا کتاب میں صرف یہ نہیں کہ کوئی فکرہ آیا ہے, کتاب میں روح بھی آئی ہے, کتاب میں نور بھی آیا ہے, کتاب میں پتہ نہیں کیا کیا. آپ سرکار کا آیا ہوا ایک جملہ کوئی کیسے لکھے. مثال کے طور پہ جب آپ سرکار کا وصال ہوا نا, تو سب سے پہلے یہ کام میں نے کیا تھا کہ اس وقت وہ یہ جو اس کو کیا کہیں گے, یہ جو اوپر لگا ہوا ہے خاموشی, اگر یہ چھپوانے جائیں تو اس کو کیا کہیں گے, اس انداز کو لکھوانے کے انداز کو, اس کو اسٹکر. دس از اسٹکر, چسپاں جو ہو جاتا ہے. تو ان دنوں اسٹکرز کا زمانہ تھا, تو سب سے پہلا اسٹکر میں نے بنوایا تھا آپ سرکار کے وصال کے فوراً بعد. آپ کو بتا, تو وہ بنوا کے وہ کیا تھا کہ خوش نصیب انسان وہ ہے, یہ آپ کا فکرہ ہے, خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے. خوش نصیب انسان وہ ہے, ورنہ ہم ایک فکرہ ہے نا. لیکن جب کسی سے ادا ہوا تو اب وہ اتنا پاپولر ہونا شروع ہوا, تو میں نے وہ اسٹکر تقریباً 1000 چھپوائے. اور ابھی آپ کی مرکز مبارک کچی تھی, یہاں تدفین ہو چکی تھی. ہم روز شام کو یہیں بیٹھے ہوتے تھے, ڈاکٹر آصف ہوتے تھے, افضال صاحب ہوتے تھے, سمجھے نا. تو ہم جہاں سے اٹھتے, موٹر بائک, افضال صاحب کے پاس ویسپا ہوتا تھا تب, میرے پاس تو شاید ان دنوں موٹر سائیکل بھی نہیں تھی. میں ویسپا پہ بیٹھنا, ہم جب وہ ہائی کورٹ کے پاس اسٹکر لگا رہے ہیں, ہم کہیں یعنی اسٹکر لگانے جاتے روزانہ شام کو, نا نیچے ساتھ سرکار کا نام بھی. ہاں وہ نیچے واصف علی واصف تو سرکار کا لکھا ہوا تھا نا. اس وقت ہماری عقل بھی اتنی تھی کہ رحمۃ اللہ علیہ لکھ دیتا تھا میں, لیکن اب تو میں نہیں لکھتا. یہ وقت کے ساتھ ساتھ بھی کچھ چیزیں بندے کو آتی ہیں, سمجھے نا. تو وہ میرے پاس اسٹکر میرے گھر میں بھی لگا ہوا ہے ابھی تک. وہی یہ سب سے پہلا اسٹکر تھا جو میں نے چھپوایا. اچھا, وہ جب چھپ گیا, میں آپ کو اسی اسٹکر کی ایک جو ہے معرفت بتاتا ہوں. میں اور افضال صاحب گئے, ہم ریلوے اسٹیشن پہ, وہ تھا یہ خط جہاں جمع کرواتے, لیٹر باکس, پوسٹ آفس تھا, ریلوے اسٹیشن کے ساتھ ہی تھا. ہم ایک اسٹکر وہاں لگوائے. اس طرح پورے شہر میں لگاتے رہے. اس میں چند ایک اسٹکر میرے پاس, میں کہہ رہا ہوں میرے گھر بھی لگا ہوا ہے. 1993 میں آپ کے وصال کے فوراً بعد, 1-2 مہینے بعد ہی لگوا لیا تھا. دوسرا اسٹکر چھپڑ تھا, وہ میرے ایک اور دوست ہیں جو میرے ساتھ ڈاکٹر تھے, تو انہوں نے کہا ابھی اتنے پیسے کتنے میں لگائے, میں نے کہا اتنے میں لگائے. اس نے کہا ایک میرا بھی چھپا دو. پھر دوسرا اسٹکر وہ چھپا تھا کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, اور اللہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے. یہ دوسرا اسٹکر تھا. اسٹیشن پہ یہ ابھی تک لکھا ہوا. وہی یہ دوسرا اسٹکر تھا جو یہ ڈاکٹر اظہر میر ہیں, انہوں نے چھپوایا تھا. یہ ظہیر میر نہیں, سمجھ گیا, ظہیر میر ہیں, سوری ظہیر میر, یہ گجران والے نہیں. وہ میرے ساتھ ہاسپٹل میں بیٹھتے تھے, ڈاکٹر تھے. آج کل وہ داتا صاحب ہوتے ہیں. تو بہرحال اب میں انہیں دنوں رحیم یار خان جا رہا تھا, ریلوے اسٹیشن سے ہی جانا تھا نا. تو جب میں گیا نا, ابھی ٹرین آنے والی تھی, تو میں نے کہا یار دیکھوں, وہ پچھلے مہینے میں اسٹکر لگا کے گیا تھا, وہ اسٹکر لگا ہوا ہے ابھی تک. تو وہاں میں نے ایک اور منظر دیکھا. وہ منظر کیا, وہاں اسٹکر نہیں تھا. وہاں کیا تھا, وہاں کسی ہاتھ سے لکھنے والے خط نے پورا چھپوا کے نہیں, وہ تحریر کر کے لکھوا دیا تھا کہ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے. یہ پہلے اسٹکر میں سے ایک واقعہ ہے. پوچھیں افضال صاحب سے, سمجھ آئی نا. میں نے آ کے افضال صاحب کو یہ بات بتائی. میں اگر دیکھیں, یہ ہے تاثیر, اس کو کیا کہتے ہیں, تاثیر. یہ ہے تاثیر, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح میں آپ کو بات وہاں تک ادھر کیا آپ لنگر لے آؤں, میں لنگر کی تقسیم میں شامل ہونا ہے. میں نے
جائے. آپ جائیں, آپ لنگر کھیل لینا. نہیں تقسیم کا بات آپ لوگوں نے کھا لیا؟ نہیں, میں آپ کو دے دیتا ہوں. چلیں, تو کیا آپ نے مٹھائی نہیں دی ابھی تک؟ یہ لیں, ان کو بھی دیں. میں کیا عرض کر رہا تھا, ابھی میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. چلے وہ تو موضوع چلا گیا نا جی, وہ کسی نے کرن پہلی کرن لکھ دی کسی نے, وہ چھوڑیں اس موضوع کو چھوڑ دیتے ہیں. میں ابھی کوئی آج سے کوئی سال پہلے کی بات ہے, میرا ایک بھانجا آیا ہوا تھا, بچہ تھا, اس نے کوئی ایف اے بی اے کے بعد میٹرک کے بعد ایف اے کر رہا تھا. میں نے کہا بیٹا بیٹھے ہو تو یہاں واسط کی کتابیں پڑھا کرو گھر میں. اب میں نے اس کو کہا, میں نے کہا چلو لاؤ کتاب لاؤ, پہلے میں پڑھ کے دکھاتا ہوں کہ کیسے کتاب میں کیا ہوتا ہے. تو میں نے کتاب نکالی, اس میں آپ کا کالم نکلا بے ترتیب. کیا کالم نکلا؟ کالم کا نام بے ترتیب ہے. نام بے ترتیب, نام بے ترتیب ہے لکھا. آپ دیکھیے گا ذرا, میرا خیال ہے تینوں کتابوں میں دیکھ لیجیے گا, مل جائے گا آپ کو بے ترتیب. اب میں اس بچے کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ دیکھو اس لفظ کا یہ مطلب ہے, اس طرح پڑھنا ہے, شوق پیدا کر رہا تھا. یقین مانے 1 گھنٹہ گزر گیا, 1.25 صفحہ جو ہے نا میں بول سکا. جس لفظ پہ بولوں میں اس میں خود کھو جاؤں, اور پھر میں اس کے مطلب اس کو بتاتا رہوں اور یہ کر دوں. میں نے کہا یہ تو 1.25 گھنٹے میں تو 1.25 صفحہ ہوا ہے. اس بچوں کے لیکچرر آپ کے کلاس میں جاتے ہو تو 30 یا 40 منٹ کا ایک لیکچر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. میں نے کہا یہ بچہ کیا پڑھے گا بیچارہ جو میں نے اس کو کہہ دیا. اب میں جب جیسے خیال آیا کہ میں خود بھی تھک رہا ہوں, اتنا ہی لم تھا کہ میں بیچ میں کھو جاتا تھا. اس کو کیا سمجھاؤں, آگے اس کی تفصیل بتاتے اتنی دیر ہو جاتی تھی. پھر کیا ہوا, جیسے ہی میں تھکا تو وہاں اس کالم میں فکر آ گیا, چلو اب ترتیب میں چلے جاتے ہیں. چلو اب ترتیب پہ چلتے ہیں. یعنی بے ترتیب کالم میں غالباً کوئی 1.25 صفحے کے بعد لکھا ہوا ہے, چلو اب ترتیب کی بات کرتے ہیں, یہ اس قسم کا لکھا ہوا ہے. یقین مانے کہ اس کے بعد جو 2.5-3 صفحے تھے وہ تو میں نے 5 منٹ میں پڑھ کے اس کو پڑھا دیا. جب ترتیب کالم لکھا ہوا ہے نا تو اس کی بھی ایک, اب آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو آپ کا کالم آتا تھا, یہ سرکار کے کتنے کالمز ہیں ٹوٹل؟ 122. تینوں کتابوں کے کالمز اگر آپ ڈھونڈو تو کتنے کتابیں؟ 122 کالمز ہیں. سب سے پہلا کالم تو ہے محبت, وہ 1984 میں چھپا تھا. وہ رحیم یار خان سے ہیں, میرے کلاس میٹ تھے, ہم روم میٹ بھی تھے, ڈاکٹر مخدوم محمد حسین. آپ نے ان کا نام سنا, یہ گفتگو انہیں کے حوالے سے آ رہی ہے, وہی مرتب کر رہے ہوتے ہیں رحیم یار خان میں. تو وہ ہاسٹل میں آئے, مجھے کہتے ہیں کہ میں آج نوائے وقت میں جو ہے نا واصف صاحب کا ایک کالم, پہلا کالم, ایک کالم دے آئے ہوں چھپنے کے لیے, سوموار کو وہ چھپے گا, سمجھے نا. تو میں نے کہا اچھا. یعنی ابھی وہ آغاز تھا کہ میں تو ان کو لے کے جایا کرتا تھا داتا صاحب, یا پھر ہم چلے جائے تھے مسجد شہداء پہ ڈاکٹر اسرار کا درس سننے. وہ مائل ہوئے واصف صاحب قبلہ کی طرف پہلے, وہ مجھے آ کے باتیں بتایا کرتے. میں دیکھا نہیں تھا آپ کو, جب انہوں نے یہ بتایا کہ کالم چھپے گا کل ان کا, میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں. اخبار پڑھنے کا میں پہلے سے ہی دنی تھا. صبح سوموار کا دن آیا تو صبح جو نا آپ اپنے ہاسٹل میں سے اٹھ کے جہاں اخبار لگے ہوتے ہیں, میں وہاں گیا, جا کے کالم چھپا ہوا تھا محبت. میں نے تب پڑھا. میں نے دوپہر کو مخدوم سے بات ہوئی, محمد حسین سے. میں نے کہا یار کالم پڑھا ہے, بس کیا خاص بات ہے اس میں, تو بڑی تعریفیں کر رہا تھا. یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں تب کی. آج وہ کالم پڑھو تو پڑھا ہی نہیں جاتا. آج اس کالم میں کھو جاؤ تو مطلب میرا خیال ہے اسی کا ایک فکرہ ہوگا کہ آج میں 3 ہفتے پہلے میں آیا تھا, وہاں ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے, وہ اپنے بینکر تھے, واصف قبلہ کے چاہنے والے, ہم یعنی اس زمانے کے دوست تھے ہمارے. تو واصف صاحب قبلہ نے جب اس کو بینک کی نوکری کا کہا نا, تو آپ خود چلے گئے اور جا کے اس کے پاس اپنا اکاؤنٹ کھلوایا, بہت دور لاہور میں. یعنی وہ اس کی اکاؤنٹ آپ نے کیا کھلوانا تھا, یعنی اس کو پذیرائی دے, حوصلہ افزائی کے لیے. وہ آپ کا جانا اس کو بابرکت کر گیا ہوگا. وہ کیا سے کیا ہو گیا. آج صبح ہی مجھے اٹھتے ہی جو نیند سے انہوں نے مجھے اٹھایا اور مجھے کہتے ہیں کہ فون پہ آیا ان کا, کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ مجھے ایک کالم آیا, ایک فکرہ آیا, وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا, تو فلاں ڈاکٹر ناصر صاحب ہیں, انہوں نے یہ دیکھیں یہ ہے وہ فکرہ. واصف علی واصف, پیر کامل کا عشق عشق نبی ہی کہلائے گا. سبحان اللہ. پیر کامل کا عشق یعنی یہ واصف کے چاہنے والے ہیں. وہ کیا نام ہے ان کا,
عمران، میں نے ان کی سمدانی خود ہی لکھ دیا ہے، عمران سمدانی صاحب کے وہ بھانجے ان کی بہن سے سمدانی صاحب کے ہاں بھی آئی ہوئی تھی. اب یہ فکرہ جو ہے نا میرے خیال میں اگر آپ لے کے آؤ تو محبت میں ہے. بے شک. وہ محبت کالم جو اس وقت مجھے یوں ہی لگا تھا، آج اس کے ایک ایک فکرے پہ جو ہے نا لوگ ناچ رہے ہیں. ٹھیک ہے بات. پیر کام. اور وہیں پر اسی کے ساتھ ہی آگے کہیں لکھا ہوا ہے اسی محبت میں کالم میں مولانا روم کا حوالہ دے کے ہم نے فرمایا کہ ہر کے پیرو ذات حق را یک ندید. ہر کے پیرو ذات حق کون ہے؟ اللہ. حق تو اللہ ہی ہے نا. بے شک. ہر کے پیرو ذات حق را یک ندید. جو اپنے پیر کو اور اللہ کو ایک نہیں کہتا سمجھتا، نئے مرید ہو نئے مرید ہو نئے مرید. یہ مولانا روم کہہ رہے ہیں. وہ مرید نہیں ہے، وہ مرید نہیں ہے، وہ مرید نہیں ہے. اس تکلو میں نہ پڑھے، باقی نمازیں پڑھا کریں. یہ تو اس کا آدھا پارٹ ہے یہ فکرہ جو میں نے ابھی بولا ہے نا جی. جی جی. یہ تو وہ تو اللہ تک بات پہنچ گئی ہے. یہاں تو صرف پیر کامل کا عشق نبی ہی کہلائے گا. یہاں تو سرکار کے عشق کے ساتھ عشق نبی بن رہا ہے ہمارے لیے. ایسے ہی ہے. آپ تو کہتے ہیں کہ مولانا روم کہتے ہیں کہ ہر کے ذات حق. اگر آپ کو پیر اور اللہ میں فرق نظر آ رہا ہے تو پھر چھوڑو یار، یہ پیری چیری والے کام چھوڑ دو. ایسے ہی. یہ فکرہ میرے خیال میں محبت کالم میں ہی ہے. بالکل بالکل. سمجھ آ گئی نا. پہلا کالم ہے جو مجھے 1984 میں جب وہ چھپا تھا تو سمجھ نہیں آیا تھا. اب یہ ایک اگلا مرحلہ آ گیا کہ جو چیزیں 1984 میں سمجھ نہیں آ رہی تھیں، پھر جب ہم سرکار کے پاس ملنے بیٹھ گئے نا تو پھر تو ہم کالم شالم تو ہم پڑھتے ہی نہیں تھے. سیدھی سی بات ہے. کالم چھپتا تھا، اس بات پہ ضرور خوشی ہوتی ہے آج بھی سرکار کا کالم چھپا ہے. براہ راست دیکھتا. ہم براہ راست ملتے تھے. آپ کو دیکھنا، آپ سے ملنا یا اکیلے ملنا، محفل کے ہٹ کے بھی بات کرنا، مطلب آپ کا تو ایک ایک بس. ابھی آپ یہ مٹھائی تو کھائیں نا، لنگر بھی لے لیتے ہیں انشاءاللہ. آپ کھا شروع کریں، ٹھیک ہے نا جی. میں کیا عرض کر رہا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم لوگ بھی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کا وصال ہوا ہے، وصال کے بعد اب 30 سال گزر چکے ہیں. سمجھ آ گئی. وہ واسم نے کہیں ایک مجھے مصرع یاد آ گیا جو آپ پڑھا کرتے تھے. مصرع تو شاید کسی اور کا پنجابی کا، کہ آئیاں پانی بھرن سے ہیلیاں، آئیاں پانی بھرن سے ہیلیاں تے رنگا رنگ گھڑے بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. ابھی ہم مرحلے میں ہیں، ابھی ہم مرحلے میں ہیں. نہ جانے کس نگر پہ شام ہو جائے. وہ جب شام ہوگی تو وہ ہوگا آخری مرحلہ. جس مرحلے میں ہم جائیں گے نا، اٹھنا بھی اسی مرحلے میں ہے. اس وقت جو آپ کا عقیدہ ہے نا، آپ کو اسی عقیدے سے اٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو اپنے عقیدے سنبھال کے چلنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے. اب جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے جس کا ہم لطف لے رہے ہیں، اتنی سی بات ہے نا سر. تو میں اپنی ذاتی آپ کو بات سمجھا رہا ہوں کہ جو چیز، حالانکہ اس کے بعد یہ میں ایک فکرہ کتاب سے لیا ہوگا نا، اپنا ہر جو میں نے اسٹیکر بنایا، جی جی، خوش نصیب والا، جو اپنے نصیب پر خوش رہے. مراد ہے کہ اب تو آپ گفتگو سنو نا، یا آپ کاشف صاحب کی طرف سے آپ کو آتے ہوں گے، تو ایک ایک چیز، ایک ایک فکرہ جو ہے نا خدا، یعنی اس دور میں. اب میں آپ کو ایک آخر میں ایک ذاتی بات بتاتا ہوں. میں نے ایک دن یہاں پر کھڑے ہوئے کسی نے عرس کے موقع پہ یا میرے خیال برتھ ڈے کے موقع پہ مجھ سے تھوڑا سا انٹرویو لیا، تو میرے منہ سے فکرہ نکل گیا. اور وہ فیکٹ تھا. وہ میرے خود بھی مجھ سے پہلی دفعہ یہ ادا ہوا. میں نے اس سے پہلے نہیں سوچا ہوا تھا. فکرہ کیا تھا کہ جب میں واسف قبلہ کے پاس حاضر ہوا ہوں نا 1984 کے میں آ گیا تھا نا مخدوم صاحب کے ساتھ. وہ روز بتاتے رہتے تھے. پھر میرے خیال کوئی 11-12 مہینے بعد میں سرکار کے پاس میں بھی جا بیٹھا. جو میں کہہ رہا تھا وہ زمانہ تھا جب میں نے آپ سے کہا ہے کہ میں اسلامی جمعیت طلبہ کا پنجاب کا ناظم اطلاعات بھی رہا، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی رہا. انہی دنوں ایران کا انقلاب بھی آیا، ہم ایرانی انقلاب کے بھی رسیہ تھے. اچھا. تو ان دنوں میں پھر واسف قبلہ کے پاس پہنچا. ہماری طلب تو یہی تھی نا کہ کسی طرح جو ہے نا دین آ جائے، اسلام آ جائے، جیسے ہم نے لے کے آنا ہے. تو اس وقت جب میں سرکار کے پاس پہنچا تو ان دنوں خیالات یہ تھے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ دیکھ رہے تھے. سمجھ آئی نا. وہ تو ان کو تو فیض ڈائریکٹ مل رہا تھا. گھر میں
مسئلہ بھی ہوتا تھا تو وہ فوراً دو اذان ہو لینے دے 2 منٹ، اب لنگر بھی ہو رہا ہے وہ بھی آ جائیں گے 2 منٹ اذان ہونے دے، پھر اس کے بعد کر لیجیے گا، 2-4 منٹ ویٹ کر لیں. تو وہ تو اس وقت ڈائریکٹ دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے نا. ہم سے وہ حساب کتاب کیوں لیا جائے گا؟ دس واز مائی کوشچن ایٹ دیٹ ٹائم کہ ایک ظاہراً براہ راست ایک چیز براہ آ راست رہی ہے. ایک آپ کو ایک جگہ کہیں سے براہ راست لطف مل رہا ہے یا فیض مل رہا ہے، ہمیں 1400 سال بعد مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے جو حساب کتاب لے گا ہم سے کیوں لے گا؟ پہلی کوشچن ہے. دس واز مائی کوشچن جب میں سرکار تک پہنچا ہوں. اور میں انہیں اس دن یہی جواب دیا تھا، میں ابھی وہی جواب دے رہا ہوں کہ میرا اس کے بعد سرکار کے ساتھ 8 سال کا تعلق تو ہے، 84 سے 93 وقت وصال تک. آخری بات میں نے ہی کی ہے آپ سرکار سے وصال کے وقت میری بات ہوئی ہے. تو آخری وقت تک جو بات چل رہی تھی نا، میں یہ سمجھتا ہوں وہ 8 سال تک ذاتی طور پہ مجھے اسی کا جواب دیا جا رہا تھا. اچھا تو نے یہ کہا تھا تو اب سن، اب پھر سن، اب یہ بات سن. ابھی بھی تو اس مرحلے پہ پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ میری تربیت جو ہے نا، میں اپنی ذات کی بات کروں تو میری، کیونکہ آخری پیغام یہ تو بات تو وہی نا وصال کے وقت ہوئی تھی، وہ تو میں ایز اے ڈاکٹر بھی ساتھ کھڑا تھا، میں نے آپ کی طبیعت کا ہی پوچھا تھا. لیکن ایک رات پہلے جب آپ نے آخری مجھ سے بات فرمائی تھی نا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ خوشی یاد رکھنا کہ تمام کائنات میں روشنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہے. بے شک. یعنی جو بات 8 سال پہلے جہاں سے میں آیا تھا، آپ نے وصال پہ وہ جو ہے نا، جیسے فلم مکمل ہوتی ہے نا، جب اینڈ میں کہانی جب مکمل ہوتی ہے، دور جب مکمل ہوتا ہے، تو آپ نے میرا وہ 8 سالہ دور یوں مکمل کیا. یعنی کہ یہ نہیں کہ ادھورا پن چھوڑ دیا. یعنی جو میرا خیال جو مجھے فیل ہوا وہ یہی تھا کہ یہاں پر بھی جو آتا ہے، اس کو جو آتا ہے جاتے ہوئے اس روز کا دور مکمل ہوتا ہے، پھر ایک زمانے کا دور ہوتا ہے، پھر ادوار ہوتے ہیں، پھر نا. تو ہر دور ایک نہیں ہوتا. اب جو 1400 سال پہلے کا دور تھا وہ آج کا دور نہیں ہے. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہیں، ہمارے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارے ایمان ہے، امت ہے ہم. لیکن یہ ایسی ہستیاں اللہ پاک اسی روشنی کو ہم تک پھیلانے کے لیے پہنچا. اب کر رہی ہیں، اب جو کر رہا ہے نا اللہ پاک، یہ وہی رونق میلہ لگ رہا ہے. وہ اب اللہ کی مرضی.